20 رکعتیں تراویح، یہ 20 ہیں یا 8 ہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور رمضان میں تقریباً ہر زبان پہ آ جاتا ہے کہ یہ ہیں کتنی رکعتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا، صلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کو پھر 20 رکعتیں پڑھائیں۔ 20 رکعتیں پڑھائیں۔ حدیث میں جو ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، تو اس کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات والی کیا تھی، تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بات ہے رات کی اس نماز کی کہ جو تراویح کے علاوہ ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا کہ قیام اللیل ایک الگ لفظ ہے، اور تراویح کے لیے حدیثوں میں قیام رمضان کا لفظ آیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ارشاد فرما رہی ہیں، وہ فرما رہی ہیں رات کی اس نماز کا کہ جو تراویح کے علاوہ ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ تو تراویح پڑھی ہی نہیں جاتی، اور یہاں پہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا سوال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ تو تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ 8 رکعت ثابت ہے۔ 20 رکعت والے روایات ضعیف ہے، ان کی سندوں میں ضعف ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی بھی 20 رکعت تراویح صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل بھی یہی تھا رمضان اور غیر رمضان میں کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2013، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کے خوبصورت اور طویل ہونے کے متعلق مت سوال کرو، پھر 4 رکعت ادا کرتے، ان کی بھی خوبصورت اور لمبی ہونے کے بارے میں مت پوچھو، یعنی بہت لمبی اور اچھی طریقے، خوبصورت طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے، البتہ میرا دل بیدار رہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں سے ایک کے ذریعے وتر ادا فرماتے۔ جب آپ اس ایک رکعت سے فارغ ہو جاتے تو آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا تو آپ نسبتاً ہلکی 2 رکعت ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1070 اور ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے، صحیح ابن حبان میں،
جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھے۔ اسی طرح مسند ابی یعلا میں ایک روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آج رات مجھ سے ایک کام ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ اے ابی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرے گھر کی عورتوں نے مجھے کہا ہم قرآن کریم پڑھی ہوئی نہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گی۔ وصلیت بہن 8 رکعات ثم اوترت وکانت سنت الرضا ولم یقل شیئا، میں نے انہیں 8 رکعات تراویح پڑھائی پھر وتر پڑھائے، اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کی اظہار فرمایا اور کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 11 رکعت ثابت ہے، جیسا کہ موطا امام مالک میں صحیح روایت ہے 249 نمبر، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں 4688 نمبر یہ روایت لایا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے 2 قاری تھے اپنے دور خلافت میں، تمیم الداری اور ابی بن کعب۔ ان دونوں کو فرماتے تھے ان یقوم للناس، امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا۔ ان دونوں قاریوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 11 رکعت پڑھائے، تو بے شک عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم الداری پر جمع کیا، بس وہ دونوں 11 رکعت پڑھاتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت ہے 7671 نمبر پر۔ متعدد علماء بشمول علماء احناف سے 11 رکعت تراویح کا سنت ہونا ثابت ہے، اور چونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے 11 رکعت ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے بعض حوالہ جات ذکر کیا ہے۔ علماء کے حوالے کی دینے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے عمل ذکر ہو گیا، وفیہ کفایت لمن لہ درایا، بس اس میں کفایت ہے جس میں سمجھ ہو، اس کے لیے اس میں کفایت ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں اور غیر رمضان میں اس کی قیام اللیل، جس کو تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی عمل تھی۔ تو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور اگر دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب و صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان میں لایا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی مسنون عدد 8 رکعت ہے۔ امام بخاری بھی یہ ثابت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس حدیث پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ بناتے ہیں کہ اس حدیث میں تہجد کی رکعت کا ذکر نہیں، اور یہ بتاتے ہیں
کہ اس حدیث میں تہجد کی رکعت کا ذکر ہے نہ کہ تراویح کا۔ اول تو تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے، یعنی صلاۃ اللیل رات کی نماز، قیام اللیل رات کی قیام، ان دونوں میں فرق حالات کے لحاظ سے ہے۔ یعنی رات کی نماز عام راتوں میں پڑھی جاتی ہے تو اسے تہجد کہتے ہیں، اور رمضان میں اس کا نام نماز تراویح ہے۔ حالات کے لحاظ سے اس کی صفات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی رمضان میں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ یعنی بعض حالات میں صفات کی تبدیلی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نماز ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی فرض نماز عام حالات میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن سفر کے دوران حالت سفر میں اس نماز کی صفت الگ ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، بلکہ وہی ظہر کی نماز ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر فرض کر لے کہ ہم مان لے کہ الگ الگ نمازیں ہیں تراویح اور تہجد، تو ایسی صورت میں مذکورہ حدیث کی روح سے دونوں نمازوں کی تعداد یکساں ماننا لازمی ہوگا، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دونوں کی تعداد یکساں بتلائی ہے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سوال ہوا تھا وہ رمضان کی خاص یعنی تراویح کے سلسلے میں ہوا تھا، لیکن اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے تراویح اور تہجد دونوں کی رکعتوں کی تعداد یکساں بتلاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس حدیث میں تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں، تو یہ لازم آئے گا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سائل کے اصل سوال کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ اصل سوال تو رمضان کی قیام کے بارے میں تھا، تراویح کے بارے میں ہوا تھا۔ لہٰذا یہ ماننا ضروری ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصل سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک زائد بات بھی بتلا دی، یعنی تراویح کی رکعت بتلانے کے ساتھ ساتھ تہجد کی رکعت بھی بتلا دی، اور سائل بھی رمضان کی شرط لگاتے ہیں، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح قیام اللیل کی تعداد ذکر ہوئی ہے۔ اسی طرح علماء کی تصریحات بھی اس بات پر ہے، جیسے کہ شانور شاہ کشمیری اپنی کتاب فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ 568 میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں والمختار عندی انہما واحد، میری نزدیک یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، تہجد اور تراویح۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَتَاهُمَا، اگرچہ ان دونوں کی صفات الگ الگ ہے، كعدم المواظبة على التراويح وأدائها بالجماعة وأدائها في أول الليل تارة وإيصالها إلى السحر أخرى، یعنی دونوں نمازوں کی صفات الگ الگ ہے لیکن ہے ایک ہی نماز، میرے نزدیک یہ کہتے ہیں۔ اور یہ شبہ کہ یصلی اربعن کے معنی یہ ہے کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے، اور قیام اللیل جو ہے 2 رکعت ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کی صراحت نہیں ہے۔ لہٰذا مطلب صرف یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھ کر یعنی 4 رکعت جب پڑھ کر اور سلام پڑھ کر ٹہرتے تھے، اور سلام ہر 2 رکعت پر پھیرتے تھے۔ اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، 2 رکعت پر نہیں پھیرتے تھے۔ 4 رکعت پڑھ کر پورا کر کے 2 سلاموں کے ساتھ پھر ذرا ٹہرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند پر تراویح قیام اللیل یہ 11 رکعت ہے، 20 رکعت والی روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی، اس کے زمانہ میں بھی، اس کے امر بھی اس بات پر ہے کہ 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے،
الموطا امام مالک میں باب ما جاء فی قیام رمضان میں مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی لائے ہے۔ امام مالک نے الصائب ابن یزید سے روایت کیا ہے کہ امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعۃ، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے دو مشہور قاری ابی بن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور دیگر مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 11 رکعت صحیح سند سے ثابت ہے۔ باقی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ 20 رکعت ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو روایات اس سے نقل کی جاتی ہے اس کے دور میں تو وہ منقطع ہے، بعض معضل ہے، بعض منقطع ہے، ضعیف ہے، صحیح روایت اس بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے۔